غلام روحیں پارٹ 7۔ روح زندہ جاوید ہے۔ روح تو جسم کے زندان میں مقید رہتی ہے، جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو روح ابد کی وسعتوں میں گم ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ روح کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مادی جسم اپنی سرگرمی ختم کر دیتا ہے۔ میں اس وقت سخت روحانی کشمکش میں مبتلا تھا۔ روحوں کے متعلق میں نے میاں صاحب سے اور آخری نشستوں میں بحث کی تھی۔ میں نے میاں صاحب کے پاس روحوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ روحانیت میں سب سے مشکل کام اس وقت یا اس وقت دنیا سے عالم بالا میں رہنے والی روحوں میں تعلق پیدا کرنا ہے۔ رات گزر رہی تھی اور مجھے کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بڑے انہماک سے وظیفے کے ورد میں مشغول تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ معمول سے زیادہ چمکدار اور سرخ ہو گئی ہوں۔ پھر اچانک طوطوں نے اپنے پنجروں میں پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ حجرے میں پراسرار قسم کی آوازیں درآنے لگیں۔ اندھیرا بھر گیا اور چنگاریاں سی میرے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ میں ان سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ محتاط انداز میں اپنے عمل کو جاری رکھا۔ پھر مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کہیں ماتم ہو رہا ہو۔ دردناک چیخوں میں میری سماعت کو گھائل کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اگر میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتا تو یہ ساری محنت اکارت جاتی۔ روحیں اپنی مرضی سے نہیں بلائی جاتی، ہم اپنے علم کے زور سے انہیں حاضر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے جو ارواح کو پھر اجسام کی دنیا سے تعلق پیدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ روحوں میں انسانوں کی طرح مختلف مزاج اور طبیعت کی روحیں ہوتی ہیں، نیک و بد، شریف و ذلیل۔ اس وقت میں جس روح کو طلب کرنا چاہتا تھا وہ وہی روح تھی جو میاں صاحب کے پاس ایک دوشیزہ کی شکل میں آتی تھی، جس کا نام الماس تھا۔ حالانکہ میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی روح سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے روحوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے الماس کو پہلے طلب کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن الماس جو میاں صاحب کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتی تھی، مجھے بڑے سخت امتحان میں ڈالے ہوئے تھی۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ دھوئیں کے سفید بادل عجیب عجیب شکلیں اختیار کر کے مجھے وظیفے میں ناکام بنانے کی سعی کر رہے تھے۔ جب تیز ہوا کے جھکڑ، طوفان، آگ کے شعلے اور دھوئیں کے مرغولے مجھے آزما چکے تو میں نے محسوس کیا کہ سارا حجرہ لرز رہا ہے۔ طوطوں کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کی پھڑپھڑاہٹ اور بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ میں اپنا وظیفہ مکمل کر چکا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے اور چھت کی طرف گھور کر کہا، اے مقدس روح، اب حاضر ہو جاؤ۔ میں میاں صاحب کا نمائندہ ہوں اور انہوں نے مجھے تمہیں بلانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اب آ جاؤ اے پاک سیرت دوشیزہ، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ الماس، اب آ جاؤ۔ میری آواز کے جواب میں کامل سکوت رہا۔ طوطے بھی اب خاموش ہو چکے تھے، ہوا کا زور ختم ہو چکا تھا۔ میں نے تھالی میں رکھے کوئلوں پر بھی خوشبو ڈالی اور چراغ جلا کر الماس کو آواز دیتا رہا۔ چند لمحوں بعد حجرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور دھوئیں میں ایک ہیولا میرے سامنے لہراتے لہراتے الماس کی شکل اختیار کر گیا۔ وہی الماس جن کا حسن بے نظیر تھا، آنکھیں جس کی نشیلی اور انداز جس کے شاہانہ تھے، وہ میرے سامنے آ کر جھک گئی۔ میں نے میاں صاحب والے لہجے میں سے کہا، اے روح الماس، میں تجھے اس حجرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الماس نے جھک کر مجھے جواب دیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، دوشیزہ الماس،
جیسا کہ تجھے معلوم ہوگا کہ میں اس علاقے میں میاں صاحب کا جانشین مقرر کیا گیا ہوں۔ میاں صاحب نے مجھے روحوں کی طلبی کا سب سے مشکل وظیفہ بھی بتا دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی ماں کی روح کو زحمت دینا چاہتا تھا۔ ان کا انتقال میری عدم موجودگی میں ہوا تھا، میں نے دیکھ بھی نہیں سکا، مگر میں نے پہلے تجھے طلب کیا، اس لیے کہ تو میاں صاحب کے طریقہ کار سے واقف ہے اور میں میاں صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی صحیح کرتا ہوں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ ہاں، مجھے سب معلوم رہتا ہے۔ آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور روحوں کے متعلق کچھ حقائق جاننے کے لیے مضطرب ہیں۔ بے شک یہ صحیح ہے، تیری زبان شیریں اور تیرا انداز دل نشیں ہے، تو اپنی زبان سے روحوں کے متعلق کچھ بتا۔ دوشیزہ روح کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، جسم کی قید سے آزاد ہونے والی تمام روحوں کا اپنا ایک عالم ہے۔ وہ جسم جو ازل سے ابد تک پیدا کیے گئے اپنے اختتام کے بعد روح سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام روحیں ابدی حیثیت رکھتی ہیں، وہ عالم ارواح میں قیام پذیر ہے۔ جسم روح کا زندان ہے۔ روح کی بہت سی غیر معمولی صلاحیتیں جسم کے قید خانے میں دب جاتی ہیں۔ جب جسم کو شکست ہو جاتی ہے تو روح کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے۔ پھر روح میں ماورائی چیزوں کو سونگھنے کی حیرت انگیز قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روح کی حس ادراک جسم سے اس کے انتقال کے بعد 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ تمام روحیں دنیائے رنگ و بو سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ صرف وہی گہری جذباتی وابستگی ہی انہیں عموماً اجسام کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ روحیں شکل و صورت رکھتی ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کی شکلیں ان کے سابق جسموں کے مطابق ہوں۔ ہاں، جب انہیں کوئی اجسام کی دنیا میں طلب کرتا ہے تو وہ اپنی شناخت کے لیے اپنی قدیم اشکال میں نظر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس تبدیلی پر قادر ہوتی ہیں۔ روح پر زمان و مکان کے تغیرات اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن وہ اجسام کی دنیا سے علیحدہ ہو کر بھی اپنی پہلی زندگی کا گہرا اثر قبول کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ زبان، انداز، اعداد و اطوار اور دوسری خصوصیات میں ان کا امتیاز محض اس وجہ سے ہے کہ وہ عالم ارواح میں آنے سے پہلے مختلف علاقوں، فرقوں اور ذہنوں کے لوگوں میں تھیں۔ اس لیے نیک و بد روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں۔ روحیں آسانی سے قابو میں نہیں آتی کیونکہ جسم کی دنیا میں آمد انہیں پسند نہیں ہوتی۔ صرف علم و فضل ہی انہیں قابو میں کرتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ روحوں کو طلب کریں اور ان پر قدرت حاصل کریں۔ اس اعتبار سے عام بزرگوں اور عاملوں سے یقیناً افضل ہیں آپ۔ میں دوشیزہ کی اس تقریر دل پذیر کو سنتا رہا۔ مجھے عالم ارواح کے متعلق تمام حقائق پہلے سے معلوم تھے، لیکن الماس کے لہجے میں شاہانہ تمکنت تھی، اس کے ہاں ایک وقار تھا۔ یقیناً وہ پہلے کسی شریف اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے جسم میں موقید ہوگی۔ میں اس سے گفتگو کرتے رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اس روح سے گفتگو کر کے جو سکون قلبی حاصل ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں اس سے نہ جانے کیا کیا پوچھتا رہا، وہ کسی زندہ جسم، کسی خوبصورت دوشیزہ کے نرم و گداز لہجے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے پوچھا، اے نیک دوشیزہ الماس، کیا میرے حکم پر تو میری ہر خواہش پوری کرنے پر قادر ہے؟ الماس نے جواب دیا، ہاں، مگر روحوں کی بھی معینہ اور مقررہ صلاحیتیں ہیں، گو وہ زندہ انسانوں سے بہت زیادہ ہیں، تاہم مجھے آپ کا ہر حکم بجا لانے میں مسرت ہوگی۔ میں اس وقت تک آپ کے احکام کی بجا آوری کرتی رہوں گی جب تک دوسری ماورائی طاقتیں میرے آرے نہ آئیں۔ دوسری ماورائی طاقتوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ دوسروں کا علم و فضل، دوسری طاقتور روحیں اور کائنات میں خالق کائنات کی پیدا کیے ہوئے انگنت مظاہر کئی وقت بھی مجھے، بلکہ کسی وقت بھی مجھے آپ کے حکم سے باز رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے اس کائنات میں ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم جو کچھ
ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ الماس، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اصل میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن کی روح سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کا انتظام کر دو گی؟ یہ آپ کا حکم ہے، الماس نے جواب دیا۔ میں چند ساعتوں بعد انہیں تلاش کر کے آپ کے پاس لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے درمیان کا وقفہ بڑے اضطراب میں گزارا۔ میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ الماس کو زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ یہی ہوا۔ الماس میرے باپ کی روح کے ساتھ تھوڑی دیر میں آ گئی۔ اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو مرے ہوئے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر لرز جاتا، لیکن مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ میں بے اختیار ہو کر انہیں پکارنے لگا۔ وہ مجھے عجب حلیے میں نظر آئے، پریشان پریشان، خاموش خاموش۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اپنی روحانی ترقی کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ بہت مسرور ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بیرسٹر راشد حسین یاد آ گئے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے بیرسٹر راشد حسین کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے درگزر کرنے کی تلقین کی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں نے انہیں زیادہ دیر روک کر زحمت نہیں دی۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی صورت دیکھ لی، یہی بات میرے لیے غنیمت ہے۔ پھر میری ماں میرے پاس آئی۔ اس کا انداز وہی والہانہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ میرا جی چاہا میں اس سے گلے مل کر بہت روں۔ میں اپنی زندگی ختم کر لوں اور اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں۔ مگر میری ماں نے مجھے تلقین کی کہ عالم ارواح سے زیادہ بے بس انسانوں کو میری ضرورت ہے۔ وہ بھی میری اس کامیابی پر بہت نازا تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر میری کیفیت بدل گئی۔ مجھے الماس کی موجودگی کا خیال بھی نہ رہا۔ میں بالکل بچہ بن گیا۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، تمہیں دیکھ کر میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میری ماں نے بے تابی سے اپنے منہ پر انگلی رکھی اور کہنے لگی، نہیں منو، منو میرے بچپن کا نام تھا۔ میری جان، اب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ خدا نے اس کے بدلے تمہیں فضیلت کے اس راستے پر ڈال دیا، یہی بہت ہے۔ تم ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا سبب بن گئے ہو۔ خدمت میں عظمت ہے منو، انسانوں کی خدمت کیے جاؤ، اسی میں برائی ہے۔ میں نے اشتیاق سے کہا، ماں میں تمہیں گاہے گاہے زحمت دیا کروں گا۔ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے گاہے گاہے ملنے آیا کرے گی۔ اس کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئی۔ مگر جب میری بہن آئی تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا حال ابتر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کے چہرے پر آج بھی ماضی کی تلخ یادوں کا سایہ لرز رہا تھا۔ مجھے پلکیں چپکائے بغیر وہ یوں گھورتی رہی جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا لباس تار تار تھا، جیسے اسے کسی نے نوچا کھسوٹا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجسم احتجاج تھی اور اسی لباس میں تھی جب گنڈوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میری پیاری بہنو، میں نے روتے ہوئے کہا، یہ میں ہوں تمہارا بھائی۔ قسمت نے یہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم دونوں جب ملیں تو اس طرح ملیں۔ میں شاہد ہوں، زمانے نے مجھے اور تمہیں دونوں کو عزت سے رہنے نہیں دیا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ میں تمہاری روح کو ضرور سکون پہنچاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، وہ درندے کون تھے جنہوں نے تمہیں داغدار کیا؟ مجھے بتاؤ، میں اس سارے محلے کو جلا دوں گا۔ غصے اور رقت سے میری آواز بھر آ گئی۔ میری بہن نے اپنی تباہی کی ایک دل گداز داستان ہچکیوں کے درمیان سنائی، جو مجھے کسی قدر اکبر کی زبانی معلوم ہو چکی تھی۔ میں یہ شرمناک واقعہ یہاں نہیں لکھ سکتا۔ بس میرا یہ خونی رودات سن کر اپنے حجرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔
میں نے اپنی بہن کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اب جب تک میں تمہارے اوپر بری نگاہ رکھنے والوں سے انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک تمہیں پھر یہاں نہیں بلاؤں گا۔ اب میں سرخرو ہو کر ہی تمہیں بلاؤں گا۔ اور میری بہن بھی چلی گئی۔ چند لمحوں میں اپنے والدین سے مل لیا۔ الماس بھی رخصت ہو گئی۔ میں حجرے میں بیٹھا رہا۔ پوری رات میں نے یوں ہی گزار دی۔ میرے اندر زبردست کشمکش جاری تھی۔ میری عقل اور میرا علم مجھے برداشت اور ضبط کی تلقین کرتا تھا اور میرا دل عقل اور علم کی نفی۔ وہ ساری رات میں نے کرب میں گزاری۔ اپنے والدین اور بہن سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ میں جس بنیادی مقصد کے لیے میاں صاحب کی اس پہاڑی میں داخل ہوا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ میں شاہد علی، ایک شخص جو اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا تھا، جس نے اپنی زندگی کے بہترین دن جیل میں گزار دیے تھے، جس کے ساتھ کتوں سا برتاؤ کیا گیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ مجھے خود کیا ملا؟ میں سوچتا رہا۔ میں نے خود پر خود کو قربان کر دیا۔ میں نے نفس کشی کی اور تجرد کے صبر آزما زندگی اختیار کی۔ میں نے 10 سال عبادت اور ریاضت میں گزار دیے۔ میں صرف دوسروں کے کام آتا رہا۔ خود میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ میرا نفس بغاوت پر آمادہ تھا۔ علل صبح طوطوں نے مجھے اٹھایا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میرے مشتعل جذبات کسی قدر سرد ہوئے۔ میں سجدے میں پڑا رہا تاکہ ابو الحسن نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے نہیں اٹھایا۔ ابو الحسن نے میری سرخ آنکھیں دیکھ کر میرا حال پوچھا۔ ابو الحسن، میں اپنی زندگی کی سخت ترین کشمکش میں مبتلا ہوں۔ تم نے میری قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بچے کی طرح کہا، آپ ایک بڑے بزرگ ہیں۔ میں آپ کا غلام ہوں۔ میں اب آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بزرگوں کو مشورہ نہیں دیے جاتے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ابو الحسن، رات ہم نے اپنے مرحوم والدین اور بہن کی روحوں کو زحمت دی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہماری قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ ابو الحسن، کسی نے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میرا دل بیرسٹر راشد حسین اور ان ظالموں سے، جنہوں نے میری معصوم بہن کو دبا کے انتقام لینے کو چاہتا ہے، مگر مجھے معلوم ہے یہ سب غلط ہے۔ خدا انصاف کے لیے موجود ہے، پر ایک کشمکش جاری ہے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں انہیں ختم نہ کر ڈالوں۔ ابو الحسن، ہماری رہنمائی کرو۔ ابو الحسن نے وہی کہا جو وہ کہہ سکتے تھے۔ درشہوار نے آ کر میرے ذہن کے فساد کو روکنا چاہا۔ اس نے مجھے عظمت و فضیلت کے حوالے دیے، مجھے اپنا اعلیٰ مقام یاد دلایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس کیسی کیسی طاقتیں موجود ہیں۔ جن میرے غلام ہیں، روحیں میرے قبضے میں ہیں، میری زبان میں تاثیر ہے۔ میں نے آخرت میں اپنے لیے بہت کچھ کما لیا ہے۔ درشہوار نے مجھ سے بے پناہ لگاؤ کا اظہار کیا، ایسے لگاؤ کا اظہار جو اس نے اب تک مجھ سے نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کی یہ حالت حیرت سے دیکھتا رہا اور میرے دل میں نامعلوم سے جذبے بیدار ہوئے۔ میں نے درشہوار کو پوری طرح دیکھا۔ وہ حسین و جمیل لڑکی، حور شمائل، بت تناز، زہرہ جمال، پری پیکر، دوشیزہ، میرے لیے رو رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دری، میں نے جذبات بڑے لہجے میں کہا، دری میرے پاس سے چلی جاؤ۔ میرا نفس مجھے ورغلا رہا ہے۔ میں تمہارے زہد شکن حسن سے متاثر ہو رہا ہوں۔ چلی جاؤ تم۔ بہت حسین ہو، میری فضیلت سے زیادہ برتر تمہارا حسن ہے۔ میرے ان کلمات پر درشہوار کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو میں پھر تنہا رہ گیا
اور مجھ پر اپنے سرکش جذبات کا غلبہ ہو گیا جو گزشتہ رات سے مجھے پریشان کیے ہوئے تھے۔ دن چڑھنے لگا تھا اور لوگوں کی آمد پہاڑی پر شروع ہو چکی تھی، مگر میں نے آج ان سب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ابو الحسن نے مجھے آ کر سمجھایا۔ جنوں کا ایک پورا غول میری عیادت کو آیا۔ میں نے ان سب کو اپنے حجرے سے باہر نکال دیا۔ لوگ شام تک میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ میں حجرے سے باہر نہیں گیا۔ یقیناً وہ سب میری اس اچانک تبدیلی پر حیران ہوں گے۔ ابو الحسن نے بڑی مشکل سے انہیں رخصت کیا۔ عقیدت مند مجھے ایک نظر دیکھ لینے کے لیے ابو الحسن سے لڑنے لگے۔ اندر میں باہر کی تمام آوازیں سن رہا تھا۔ پورا دن میں نے تنہائی میں گزارا ان خیالات میں جو رات سے میرے ذہن پر حاوی ہو گئے تھے۔ میں شام کو ابو الحسن کی قیامگاہ پر بھی نہیں گیا۔ میں نے مغرب اور عشاء کی نماز بہت دنوں بعد تنہائی میں ادا کی۔ رات ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہی فیصلہ جو میری عمر کا کوئی شخص بھی ایسے حالات میں کرتا۔ میں نے اپنے انتقام کے لیے ذہن میں دلیلیں تراش لی تھیں۔ جب تک میں ان ظالموں کو ان کے کیے کی سزا نہیں دوں گا، میری عبادتوں میں خلل آتا رہے گا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانے کے بعد میں کامل سکون سے عبادت میں لگ جاؤں گا، اور اگر یہ کوئی گناہ ہے تو میں اپنے خدا سے باقی تمام زندگی اس کی معافی چاہنے میں گزار دوں گا۔ رات کو میں نے وہی جلالی وظیفہ پڑھا جس سے الماس آ جاتی تھی۔ کل کی طرح مجھے الماس کو بلانے میں کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی۔ بہت آسانی سے میں نے الماس کو طلب کر لیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں بتاؤ۔ الماس ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ بیرسٹر راشد حسین بہت آسودہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی 2 لڑکیاں اور 2 بیویاں ہیں۔ ایک لڑکی سمندر پر اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کا نام رشیدہ ہے۔ دوسری لڑکی سمینہ زیر تعلیم ہے۔ رشیدہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ راشد حسین ایک عیاش طبع اور ظالم شخص ہے۔ وہ بس میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، رشیدہ کو سمندر پاس سے شہر میں بلا لو، اس میں وقت درکار ہوگا۔ الماس نے کہا، ٹھیک ہے الماس، میں اس خاندان کو تباہ حال دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، بیرسٹر راشد حسین کو اس کی بدعمالیوں کی سزا۔ یہ سزا طویل اور بہت شدید ہونی چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ الماس کے چہرے پر ابھرنے والا اضطراب اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اسے میرے حکم پر حیرت ہوئی ہے۔ وہ گنگ سی کھڑی مجھے تکتی رہی۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، سنا تم نے؟ میں سن چکی ہوں اے نیک بزرگ، الماس نے اداسی سے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے حسین چہرے پر ہزاروں پریشانیاں تاثرات ابھر آئے ہیں۔ یہ سزا سمینہ سے شروع کی جائے۔ سمینہ کی عمر وہی ہے جو میری بہن کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ بیرسٹر راشد حسین اپنی رسوائی کا تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں آپ کی حکم کی تابع ہوں، الماس نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ روح الماس کو رخصت کرنے کے بعد میں سو گیا۔ فجر کے بعد درشہوار میرا ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے میرا حال پوچھا تو میں نے کسی قدر مطمئن لہجے میں کہا، دوری، ہم نے تمہارا کہا نہیں مانا، ہم نے اپنے علم و فضل کا بھی کہا نہیں مانا، اس لیے کہ ہم اگر جبر کر لیتے تو ہمیشہ ہمارے سینے پر بوجھ رہتا۔ درشہوار نے خاموشی سے سر جھکا لیا جیسے اسے میرے اس جملے سے تکلیف پہنچی ہو۔ آج اس نے کچھ نہیں کہا، ناشتے کے برتن لے کر خاموش چلی گئی۔ میں نے صبح سے شام تک لوگوں سے ملاقات کی اور حشاش پشاش رہا۔ شام کو میں ابو الحسن کے گھر بھی گیا۔ رات کو میں نے الماس کو طلب کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی سمینہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ میں نے اسے جلد ہی دوسرے کسی حکم کے بغیر رخصت کر دیا اور رات کو پھر میں اطمینان سے سو گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ رات کو الماس میرے پاس آتی رہی اور سمینہ کا حوال بیان کرتی رہی، لیکن دلچسپ بات کا پتہ تو مجھے اب اپنے دوست اکبر سے پتہ چلا۔ اکبر اس دن کچھ گھبرایا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو اکبر نے افسوسناک لہجے میں کہا،
آج میری ان گناہ گار آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے سرسری طور پر دریافت کیا تو اکبر بولا، شاہد میاں، آج میں نے بیرسٹر راشد حسین کی چھوٹی لڑکی سمینہ کو دیکھا تھا۔ اکبر کی زبانی سمینہ کا نام سن کر میں پوری توجہ سے اس کی بات سننے لگا۔ اکبر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا دشمن کو بھی ایسی ذلت اور رسوائی نصیب نہ کرے جیسی آج راشد حسین کی ہوئی ہے۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں نے اکبر کو کریدتے ہوئے پوچھا۔ سمینہ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ آج اس پر دیوانگی کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ اپنے کپڑے تار تار کر کے سڑک پر نکل آئی۔ ہزاروں آدمیوں نے اسے سڑک پر کھڑے ہو کر وہی تباہی بکتے دیکھا۔ راشد حسین بڑی مشکل سے اسے گھر لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ پورے شہر میں بس اسی بات کا چرچا ہو رہا ہے۔ راشد حسین گھر میں منہ چھپائے اپنی رسوائی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اکبر نے اتنا کہہ کر ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، اس نے تمہارے خاندان والوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اب وہ اس کے آگے آ رہا ہے۔ اکبر کی زبانی ملنے والی اس اطلاع پر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کا اندازہ میرے سوا کوئی اور نہیں لگا سکتا، لیکن میں نے دیدہ دانستہ اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ مجھے اکبر کی طبیعت کا بخوبی علم تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ راشد حسین پر جو افتادہ میری وجہ سے پڑی ہے یا جو مصیبت میری وجہ سے پڑی ہے وہ تو یقیناً میرے سر ہو کر یہی کہتا کہ اپنا عطا واپس لے لوں۔ میں خاموش ہی رہا۔ خدا کسی دشمن کی بھی نوجوان لڑکی کو اس طرح سر بازار رسوا نہ کرے۔ اکبر نے سمینہ کے سلسلے میں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ بمشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر کے بولا، کیا تمہیں میری مرحوم بہن سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جس پر آفت راشد حسین ہی کے سبب آئی تھی؟ وہ بھی تو اسی طرح رسوا ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ وہ صرف تمہاری نہیں میری بھی بہن تھی شاہد میاں۔ خدا کسی کو بھی اس قدر رسوا نہ کرے۔ اس خیال سے کہ کہیں اکبر ہماری ہمدردی کے جذبے کے تحت سمینہ کے سلسلے میں مجھ سے کسی مدد کی درخواست نہ کر بیٹھے، میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اکبر خاصی دیر تک بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مجھے اپنے کاروبار کے بارے میں بتاتا رہا جو روز بروز ترقی کر رہا تھا، مگر جب بھی وہ سمینہ کا ذکر چھیڑتا میں اسے دوسری باتوں میں الجھا دیتا۔ اکبر چلا گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے اب رشیدہ اور اس کے شوہر کا انجام دیکھنا تھا۔ رات کو جب میں نے الماس کو طلب کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بیرسٹر راشد حسین تمام بڑے ڈاکٹروں اور عاملوں کو دکھا چکا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں اپنی اس طاقت پر جس قدر بھی خوش ہوتا کم تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو سمینہ کے ذہنی توازن کو درست کر سکے۔ یہ میری فضیلت کی تصدیق تھی۔ روزانہ میں الماس سے سمینہ کا احوال سنتا رہا، لیکن ایک شب مجھے الماس نے بتایا کہ سمینہ درست ہو چکی ہے۔ سمینہ ٹھیک ہو چکی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ اسے ایک پنڈت نے ٹھیک کر دیا۔ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا ایک پہنچا ہوا عالم ہے۔ اس کے پاس بہت سے منتر اور روحوں کے ابتلا کا توڑ ہے۔ الماس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ وہ کون پنڈت ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے تشویش کے انداز میں پوچھا۔ اس کا نام اونکار ناتھ ہے۔ اونکار ناتھ؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اونکار ناتھ نے اسے درست کر دیا؟ نہیں، وہ ایک معمولی پنڈت ہے، سے جادو منتر آتا ہے۔ الماس، کیا یہ صحیح ہے؟ میں جو کہہ رہی ہوں درست ہے۔ جب سب لوگ ناکام ہو چکے تو بیرسٹر راشد حسین نے اسے سمینہ کو دکھایا اور اس نے اس کا توڑ کر دیا۔ کیا اب تم کچھ نہیں کر سکتی؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ یقیناً میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر اونکار ناتھ پھر اس کا توڑ کر دے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ ہی کوئی قدم نہ اٹھائیں۔
مجھے معلوم ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم جا سکتی ہو، میں نے اسے حکم دیا۔ پنڈت اونکار ناتھ میرے ذہن پر اس بری طرح چھایا کہ میں اس رات کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ اونکار ناتھ نے ایک بار پھر مجھے چیلنج کیا تھا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا کہ میاں صاحب نے مجھے کیا بخشا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہوں۔ یہ پنڈت تو گریبان تک آ رہا ہے۔ اب درگزر کرنے اور برداشت کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہی صورت رہی تو یہ پنڈت سر پر چڑھتا آئے گا۔ میں نے فجر کے بعد ایک اور وظیفہ شروع کیا۔ جب تک پہاڑی پر لوگ جمع نہیں ہو گئے میں یہی ورد کرتا رہا۔ میرا ناشتہ درشہوار رکھ کر چلی گئی تھی۔ کوئی 7 بجے میں حجرے سے باہر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ثمینہ پھر اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوگی اور اونکار ناتھ آج شام یا کل صبح تک میری مدد لینے ضرور آئے گا۔ اس کا مجھے یقین تھا۔ پہاڑی پر حسب معمول لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں جب حجرے سے باہر آیا تو روزانہ آنے والے 2 عقیدت مند رحیم خان اور شمشیر علی نے بےتابانہ سب سے پہلے اٹھ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جس مجمع میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں، اب وہاں میری مدد بلکہ آمد کے بعد مسلسل خاموشی تھی۔ میں نے ایک دائرانہ نظر مجمع پر ڈالی۔ جتنی نگاہیں جو میری سمت اٹھی ہوئی تھی جھک گئیں۔ میں نے اپنے لیے یہ عقیدتیں دیکھ کر دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی۔ اے کائنات کے خالق، اے خدا، کوئی شبہ نہیں جسے تو چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت۔ اے میرے پروردگار، میرے قلب کو اپنے نور سے منور رکھ، مجھے راستے کی توفیق دے اور اس مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ درد دور کر سکوں۔ یہ لوگ میرے پاس بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ اپنے دل میں یہ دعا مانگ کر جب میں ایک منڈے پر بیٹھ گیا تو رحیم خان اور شمشیر علی نے روزانہ کے مطابق حاضرین کو صبر و تحمل کی تلقین کی۔ میاں صاحب کے زمانے سے ان دونوں نے از خود یہ کام سنبھال لیا تھا۔ مجمع میں خاموشی، سکون اور نظم برقرار رکھنے کا کام انہی کا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ناغہ کیا ہو۔ ان کی عدم موجودگی میں ابو الحسن یہ کام کرتے تھے۔ ویسے ابو الحسن عام طور پر ان لوگوں کے سامنے ہی رہتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ابو الحسن ایک بزرگ جن ہے، اور صرف ابو الحسن نہیں، اس پہاڑی پر بسنے والے بہت سے جن مجمع میں شامل ہو جاتے۔ رحیم خان اور شمشیر علی کے رویے سے آج تک کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ شام کو یہ دونوں عام لوگوں کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ آنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو صرف عبادت کرنے یہاں جمع ہو جاتے۔ یہ سب میرے اشارے کے منتظر رہتے اور ہزار بہانے میری خدمت کے ڈھونڈتے۔ میاں صاحب کے منع کرنے کے بعد یہاں کئی لوگ یہاں آنے سے باز رہتے۔ بہت سے لوگ یہاں پر پھول لے کر آتے تو کوئی نذرانہ، کوئی چرواہے کے لیے کوئی چیز لے کر آتے، ان کی ضرورت کی کوئی چیز، کچھ بھی۔ میاں صاحب کے وصال کے بعد ان لوگوں نے یہ سلسلہ میرے ساتھ بھی شروع کیا، مگر میں نے سختی کے ساتھ تاکید کر دی تھی کہ یہ پہاڑی نذرانے، پھول اور تحفے تحائف کی جگہ نہیں ہے۔ صرف محبتیں کافی ہیں، صرف عقیدتیں بہت ہیں۔ سو میں نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں جن میں میرے لیے فنا ہونے کی آمادگی موجود ہوتی، اور میں نے وہ چہرے بھی دیکھے ہیں جو میرے چہرے کے تاثرات سے چمک پاتے یا مرجھا جاتے۔ میرے یہ لوگ میرے لیے جیتے مرتے تھے۔ کون اس دنیا میں کسی سے اتنا ربط رکھتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری تخلیق ان لوگوں کے لیے ہوئی ہے، جن میں ان ستم رسیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کا ہو جاتا، اور مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک عظیم مقدس اور مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک عظیم مقصد کی خاطر زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے تو روتی ہوئی بری عورتوں کو قرار آ جاتا، غمزدہ اور مظلوم چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی۔